نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت اہم اور فکر انگیز حدیث۔ آپ نے فرمایا، جو شخص میری ایسی سنت کو زندہ کرے جو میرے بعد ختم ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا ہی اجر و ثواب عطا کریں گے جتنا اس سنت پر عمل کرنے والوں کو ملے گا، اور ان کے یعنی عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی زمانہ ایسا ہو کہ لوگ دین کے کسی اچھے عمل کو جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اسے بھول جائیں، کوئی ایمان والا ہمت کرے اور اس عمل کو دوبارہ زندہ کرے، یعنی لوگوں کو اس پر عمل کی دعوت دے، خود اس پر عمل کرے، گھر والوں سے عمل کرائے، تو سب لوگوں کے عمل کے اجر میں وہ شخص شریک ہو جائے گا۔ مثلاً اگر کسی بستی میں سنت کے مطابق سلام عام نہیں رہا اور کوئی بندہ اس سنت کو زندہ کرتا ہے، خود لوگوں کو سلام کرتا ہے، ان کو سلام کی عادت ڈالتا ہے، اب جتنے لوگ سلام کریں گے ایک دوسرے کو، ان سب کا ثواب اس آدمی کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ یا کسی بستی میں لوگوں کو مسواک کی سنت بھول گئی، جیسا کہ لوگ جب سے یہ ٹوتھ برش آئے ہیں، ٹوتھ پیسٹ آئے ہیں، تب سے اس سنت کو بھول گئے۔ اب اگر کوئی خود مسواک کرے، گھر والوں سے کروائے، لوگوں کو ترغیب دے اور اس کی ترغیب سے لوگ اس سنت پر عمل کریں، ان کے اجر میں کمی کیے بغیر اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ یہ تو فضیلت والا عمل ہوا، لیکن ڈرنے کی بات کیا ہے کہ اس حدیث کا دوسرا حصہ، اس میں بڑی سخت تنبیہ کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی ایسا طریقہ، ایسا کام شروع کر دے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو، تو جتنے لوگ اس غلط راستے پر چلیں گے ان سب کا گناہ اس آدمی کو بھی ملے گا جس نے اس گناہ کی بنیاد رکھی، اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی اگر کسی نے دین میں کوئی نئی بات شامل کی، کوئی نئی بدعت شروع کر دی، لوگوں کو غلط رواج کی طرف بلایا، کسی نئے گناہ کی بنیاد رکھ دی یا لوگوں کو گناہ پر لگا دیا، اب یہ صرف خود گنہگار نہیں ہے بلکہ ہر وہ شخص جو اس کے اثر سے گمراہ ہوگا اس کا بوجھ بھی اس کے کاندھوں پر ہوگا۔ یہ اصول بالکل واضح ہے، یاد رکھ لیں۔ جو نیکی کا راستہ کھولتا ہے اسے سب کے اجر میں سے حصہ ملتا ہے، اور جو برائی کا راستہ کھولتا ہے اسے سب کے گناہ کا حصہ ملتا ہے۔ تو اپنے گریبان میں جھانکیے، مرنے کے بعد قبر میں نیکیوں کا اضافہ چاہتے ہیں یا گناہوں کا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں صدقہ جاریہ والے اعمال کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔